بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا بھی تقریباً وہی مطلب بنتا ہے جو انما الاعمال بالنیات کا بنتا ہے کہ اعمال اور احکام الہیہ کی پابندی، عبادت گزاری اسی وقت کارآمد اور موجب نجات ہو سکتی ہے جب اس کے ساتھ اخلاص اور نیک نیتی بھی شامل ہو، ورنہ وہ دکھلاوے، شہرت یا کسی بھی دنیاوی غرض کی وجہ سے ہوئی عبادت اور اطاعت ہو تو وہ مردود کہلائے گی۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی باندھ رکھی تھی، لیکن اسے نہ تو کھانا کھلایا اور نہ ہی اسے زمین میں کھلا چھوڑ دیا کہ وہ حشرات الارض پیٹ بھر کر کھا لے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت کی مغفرت ایسے ہوئی کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر لٹک رہی ہے، یوں معلوم ہوتا تھا کہ پیاس کی شدت سے مر ہی جائے گا۔ اس عورت نے اپنا جوتا نکالا اور اس کا ڈول بنا کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ایک عورت ایک معمولی بلی کی وجہ سے آگ کا ایندھن بن رہی ہے، جبکہ دوسری عورت جو زانیہ بھی ہے محض ایک کتے کو جو ایک نجس جانور ہے پانی پلانے پر جنت میں داخل کی جا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں سے غنی ہے، وہ ہمارے طویل سجدے یا ہماری محرابیں نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے دل اور نیتیں دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے حسن نیت کی وجہ سے ایک معمولی عمل ہماری بخشش کرا دے اور نیت کی خرابی کے باعث بڑے بڑے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی نیکی کا کام کریں تو اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں، کسی بھی قسم کا دنیاوی فائدہ، دکھلاوا یا شہرت کو مد نظر نہ رکھیں۔ یہاں پر بعض کم علموں کو ایک غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے حدیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ سے کچھ اور سمجھ لیا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شکل و صورت اور ظاہری اعمال دیکھتے نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ اپنی ظاہری شکل و صورت بنائے پھرتے ہیں، وضاقتہ، تہذیب و معاشرت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس سے احتراز کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ پاک کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اللہ پاک کے ہاں صرف دل اور نیت جو ہے وہ قابل نظر ہے۔ تو جب اللہ پاک دیکھتے ہی دلوں کو ہیں، دیکھتے ہی نیتوں کو ہیں، تو پھر یہ ظاہری دینداری والی شکل و صورت بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کھلا ہوا شیطانی دھوکہ اور فریب ہے۔ جو لوگ قصداً عبادات کو، احکام الہیہ کو ترک کرنے والے ہیں، غیر مسلموں کی شکل و صورت رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو کھلے نافرمان اور بے دین لوگ ہیں، اگر توبہ نہ کریں گے تو اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ مسلمانوں اور دینداروں کسی شکل و صورت، وضاقتہ اور اسلامی معاشرت اختیار کرنا، کافروں اور بے دینوں کی مشابہت اور نقل سے احتراز کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ قطعاً نافرمان اور گناہگار ہیں۔